بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ صحابہ خاموش ہیں سارے، چپ، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، تو ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے۔ کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا، 2 ہاتھوں والے نام پڑ گیا۔ باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی نہیں بولا۔ یہ ذرا سادے آدمی تھے، بولے، لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے، اٹھے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں، کو رکھتے کتنی تھوڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے۔ اب کسی بابے کی بات کر لوں، بغیر حدیث کے کری جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا۔ حدیث پڑھ لی، اب کسی بابا جی کی بات کر لیں۔ ایک بابا جی بولے، وہ دور کوٹ مٹھن سے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، ایکو یار دا فکر پہ آئی۔ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، کتنی پڑھی ہیں حضور؟ مجھے کیا پتا ہو، مجھے کیا پتا حضور؟ فرمایا یہ کہتا ہے 2 پڑھی ہیں حضور، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے پر پتا کوئی نہیں، آپ کو ہی پتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھی؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا، نا نا نا، ہمارا مزاج ہی نہیں، اتنی توجہ کون رکھے، ہم تو سیدھی سیدھی۔ دیکھیں نا اقبال بھی بڑا شاندار ہے، ہر جگہ ہی گھس جاتا ہے، کیا کریں بغیر اقبال کے بھی گزرا نہیں جاتا۔ اقبال بھی بول پڑے، کہنے لگے اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور کو نہیں پتا۔ عثمان تم؟ عرض کی حضور مجھے کیا پتا۔ ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے شاگرد ہمیں بڑے مشورے دے لیتے ہیں، مرید آج کل بڑے سیانے ملتے ہیں، وہ پیروں کو کئی دفعہ بڑی بڑی زبردست سٹوریاں سنا جاتے ہیں۔ حجت الوداع کا خطبہ تھا، خطبہ حجت الوداع نبی پاک دے رہے تھے۔ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے خطبہ، جمعے کا دن تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا، قربان جاؤں صحابہ کی غلامی پہ۔ حضور نے پوچھا آج تاریخ کیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں پتا۔ فرمایا دن کیا ہے؟ حضور نہیں پتا۔ فرمایا جگہ کون سی؟ عرض کی حضور نہیں پتا۔ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں۔ امام زرقانی کہتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت انس بن مالک کو تمہیں نہیں پتا تھا؟ فرمایا پتا تھا۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، مہینہ ذی الحج کا تھا، اگر حضور کہہ دیتے محرم ہے تو ہم نے محرم ہی کر لینا تھا، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے دلیلیں بیان کرنے کی؟ جو محبوب کہہ دے، جو محبوب، ختم ہو گئی بات، اتنی کیا مصیبت بنی ہے دلیلیں؟ جیسے کہہ دیں جیسے کر دیں۔ وہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو دلیلیں دیتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جیسے وہ کہہ دے، جس طرح وہ کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ حضور پکا نہیں پتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکا پتا، آپ کو ہی پتا ہے، آپ کے علم میں ہی ہے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتا آپ کو یہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اعلیٰ حضرت حدیث لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ جب بات طے ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھئی 2 ہی پڑھی ہیں، مجھے یہی لگتا ہے، اس طرح کرو اٹھو 2 رکعتیں اور پڑھیں۔ امام اگر بھول جائے نا نماز میں، وہ بات چیت کر لے، بات لمبی ہو جائے تو نماز شروع سے پڑھنی پڑتی، اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت ذوالیدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے، 2 رکعتیں مکمل پڑھائیں، سجدہ صاف بھی کوئی نہیں کیا، فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز، کوئی سجدہ صاف نہیں۔